ذہبت بی خالتی الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرماتے تھے کہ میری خالہ جان مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے گئیں۔ فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ابن اختی وجع، کہ حضور میری بہن کا یہ بیٹا ہے اور اس کو کچھ تکلیف ہے، بیمار ہے۔ تو یہ جو خالہ ہیں حضرت صائب بن یزید صحابی کی رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بارے میں محدثین نے فرمایا کہ تلاش کے باوجود ان کے نام کا پتہ نہیں چل سکا، لیکن جو ان کی بہن تھیں جن کے بیٹے تھے حضرت صائب بن یزید، تو ان کا نام کتب احادیث سے معلوم ہوا ہے کہ ان کا نام ہے علیہ۔ علیہ بھی پڑھا جاتا ہے اور علیہ، عین لام علیہ، یہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ حضرت شریح کی صاحبزادی تھی اور مخرمہ بنت شریح کی بہن تھی یہ۔ تو انہوں نے جو یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا یہ بہن کا بیٹا ہے اور یہ بیمار ہے، یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اس بیٹے کو سرکار کی بارگاہ میں حصول شفا کے لیے لائی کہ سرکار کرم فرمائیں گے، میرا یہ بیٹا یا جو بہن کا بیٹا ہے اس کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگر بیمار ہوتے تو بیماری کی حالت میں، بیماری کی صورت میں وہ شفا یابی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضری دیتے۔ اور سرکار نے پھر کوئی میڈیکل سٹور تو نہیں رکھا ہوا تھا، نہ کوئی حکمت خانہ بنا کے رکھا ہوا تھا کہ جیسا بیمار آیا ویسی دوائی نکالی اور دے دی، ایسی بات تو کوئی نہیں تھی۔ سرکار جو کچھ بھی کرتے تھے وہ روحانی عمل فرماتے تھے، روحانی عمل فرماتے تھے، اور روحانی عمل فرمانے کے ذریعے اس کو شفا ہو جاتی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بیماروں اور لاچاروں کی تکلیف کے ازالے کے لیے روحانی علاج کرنا یا روحانی عمل کرنا جو ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خود اپنی سنت ہے۔ اور یہاں تو بیماری کا ذکر آیا نا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سرکار کی بارگاہ میں رجوع کرنا یہ بیماری کے مسئلے سے بھی اور آگے بھی تھا کہ اپنے دنیاوی جو مسائل ہیں اور دنیاوی جو معاملات ہیں اور جو تکلیفیں ہیں ان کے لیے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی تاثیر جو ہے اس کو لینے کے لیے اور اس کے ذریعے سے اپنی تکلیف کو دور کرنے کے لیے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے۔ لہذا یہ کوئی خرافات نہیں ہے، بلکہ یہ روحانی علاج جو ہے بیماریوں کا یا اور چیزوں کا، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ بہت سارے کاروباری لوگ اس قسم کے معاشرے کے اندر ہمارے شروع ہو گئے ہیں، جو کچھ چند الٹے سیدھے عملیات جو ہیں وہ سیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک دکان داری بنا کر وہ بیٹھ جاتے ہیں اور باری باری فیسیں لے کے تو وہ کسی کو دم کرتے ہیں، کسی کو وہ تعویذ دیتے ہیں اور کسی کو کچھ کرتے ہیں، کسی کو کچھ کرتے ہیں۔ اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ فائدے کا کام ان سے کم ہی ہوتا ہے، نقصان پہنچانے کا کام جو ہے وہ زیادہ کرتے ہیں، وہ کالا علم بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اس قسم کے لوگوں کے لیے گنجائش سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں نکلتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ جو حاجت مند آتا اس قسم کی حاجت لے کے بیماری وغیرہ کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جو کچھ روحانی تاثیر اس کو دینے کے لیے آپ سے ہو سکتا آپ اس کو کر دیتے، اور آپ کسی سے نہ مانگتے کہ مجھے اب اتنے پیسے دے کے جاؤ، اب یہ کر کے جاؤ، اب وہ کر کے جاؤ۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معمول نہیں تھا۔ البتہ اگر اپنے آپ کوئی آنے والا جو ہے وہ کوئی تحفہ پیش کر جاتا اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے تو سرکار کی یہ سنت تھی کہ آپ تحفہ رد نہیں فرماتے تھے، بلکہ تحفہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرماتے تھے۔ تو یہ جو بازاروں کے اندر لٹیرے اور رشتہ داروں کو آپس میں پھاڑنے والے، میاں بیوی کی آپس میں جدائی ڈالنے والے اور رشتہ داروں کو رشتہ داروں کے ساتھ لڑانے والے،
اور لوگوں کے کاروبار بند اور تباہ کرنے والے لوگ جو ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا حاشا و کلا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ مبادہ کوئی سمجھے کہ میں ان کی تائید کر رہا ہوں، میں ان کی تردید کرتا ہوں، اور صاف لفظوں میں کہتا ہوں کہ کالا علم، جادو جس کو کہتے ہیں، جادو کرنے والا جو ہے وہ کافر ہے، شریعت اسلامیہ کی روح سے کافر ہے اور واجب القتل ہے۔ حکومت وقت کو یہ چاہیے کہ ایسے شخص کو پکڑ کر تو فوری طور پر اس کو قتل کر دے اور اس کے وجود سے روئے زمین کو پاک کر دے۔ کہ صحابہ کرام کا معاملہ جو ہے وہ بیماریوں سے آگے بڑھ کر بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا تھا۔ مثلا یہ کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جہاد کے اندر میری آنکھ پر زخم آیا ہے جس کی وجہ سے میری آنکھ جو ہے وہ چو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، حالانکہ یہ اس طرح کی کوئی بیماری کا معاملہ نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک، حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ میں لگا دیا، تو لعاب دہن مبارک لگانے کی دیر تھی کہ وہ چو گئی ہوئی آنکھ جو ہے، وہ جو بہہ گئی ہوئی آنکھ ہے، وہ دوبارہ پھر اپنی حجم پر آئی اور دوبارہ اس کا رنگ روپ اسی طرح کا ہوا اور اس کے بعد اس سے دکھائی دینا شروع ہوا۔ لیکن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو آنکھ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ملی تھی اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی تو یہ بھی اللہ ہی سے، کیونکہ جو سرکار دیتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کے دینے سے دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں جو ڈائریکٹ آنکھ دی تھی وہ دن کو دیکھتی تھی، رات کو نہیں دیکھتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو آنکھ ملی تھی وہ جیسا دن کو دیکھتی تھی ویسا ہی رات کو دیکھتی تھی۔ اور جو قدرتی آنکھ ملی ہوئی تھی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ، تو وہ روشنی میں دیکھتی تھی، اندھیرے میں، تاریکی میں نہیں دیکھتی تھی۔ مگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ سے مجھے آنکھ ملی تھی تو وہ آنکھ جس طرح روشنی میں دیکھتی تھی اسی طرح تاریکی کے اندر بھی دیکھتی تھی۔ اور اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں ہیں۔ روحانی علاج کے سلسلے میں مختلف اپنی مصیبتیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوتے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شفا بخش جو تاثیرات ہیں، ان تاثیرات، روحانی تاثیرات کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شفا یاب فرماتے۔